وہ اس پر عمل کریں گے ان کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، ہمیں بھی اس کا ثواب مل جائے گا، ہماری آخرت بھی سمجھ. یہ ایک نتیجے پہ نظر ہے نا ہماری. بندہ جب گناہ کرتا ہے کیا وہ اس کے نتیجے پر نظر نہیں رکھتا؟ بالکل. میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، نماز چھوڑ رہا ہوں، کیا رب میرا راضی ہوگا مجھ سے؟ اگر بندہ گناہ کرنے پر گناہ کے نتیجے پر نظر ڈالے نا وہ توبہ کی طرف جلدی آ جائے گا. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہو جانا. گناہ کر کر کے نا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے لذت محسوس ہو رہی ہے، چاشنی مل رہی ہے مجھے، اس کو وہ گناہوں سے نفرت نہیں کرنے دیتی. وہ اس لیے بار بار وہ سمجھتا ہے کہ میں اس گناہ کی طرف جاؤں، مجھے اس سے مزہ آئے گا، مجھے اس سے لذت محسوس ہوگی. فرمایا بندہ جو ہے وہ گناہ کی لذت اور اس کے اوپر جو اس کا غلبہ ہوتا ہے اس کی سبب سے وہ گناہ میں اپنا توبہ میں جو ہے وہ تاخیر کرتا ہے. تیسری بات، طویل زندگی کی امید جو ہے اس کو توبہ کرنے پر تاخیر کرنے پر اس کو ابھارتی. وہ سمجھتا ہے میں آج بھی زندہ ہوں، کل بھی زندہ رہوں. وہ سمجھتا ہے شاید ابھی تو میں جوان ہوں اور کل بوڑھا ہونا ہے، پھر جا کے میں توبہ کر لوں گا. او بھائی یہ میری اور آپ کی سوچ ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما نعد لهم عدا، ہم نے تمہارے لیے تو سانسیں گنتی پہلے لکھ کے رکھ لی ہے اور تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم نے کتنی سانسیں لینی ہیں. پھر یہ طول عمل لے کے کیوں بیٹھ گئے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں پھر بوڑھا؟ پتہ نہیں کس نے دیکھا کہ آپ بوڑھے ہوں گے. سب بوڑھوں کو تو موت تھوڑی آ رہی ہے، جوانوں کو بھی موت آ رہی ہے. اچھا اگلی بات فرمایا گیا کہ رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا. کیا مطلب؟ رب تعالیٰ الرحمن بھی ہے جی، رب تعالیٰ الرحیم بھی ہے کہ یار اللہ رحمان الرحیم ہے وہ معاف کر دے گا. بھائی اللہ رحمان الرحیم ضرور ہے، قہار بھی لیکن قہار و جبار بھی تو ہے نا. یہ رب نے کب کہا کہ میں رحمان الرحیم تو اب گناہ کرتے رہو؟ رب تعالیٰ نے تو اس بات سے منع کیا. اب یہ امید لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور توبہ کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے. ایک اور وجہ فرمایا گیا کہ بعد توبہ استقامت نہ ملنے کے خوف سے بھی توبہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں توبہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ، مجھے پتا ہے میں دوبارہ اس گناہ. اللہ کے بندے کر تو صحیح، تو ایک بار آ تو صحیح. توبہ کی توفیق جو رب دے رہا ہے وہ تجھے استقامت کی بھی توفیق دے گا. اس کی بھی نیکیاں تو ملیں گی، بالکل نیکیاں ملیں گی. تو آ تو صحیح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس خوف سے کہ مجھے استقامت نہیں ملے گی وہ آتے ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح ایک اور چیز ہے، کثرت گناہ کی وجہ سے یہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تو میں اتنا بڑا گناہ گار ہو چکا ہوں، اب میں اگر توبہ کروں گا تو کیا فائدہ. یہ ایک مایوسی ہے اور اس مایوسی کے شکنجے کو توڑ کر توبہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ حدیث کے اندر میں نے جو آپ کو لفظ بتایا، اللہ فرماتا ہے زمین بھر دو گناہوں سے اور سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کے آؤ، پر آ جاؤ میری بارگاہ میں تب بھی تمہیں بخش دوں گا. اور آپ کتنے کتنے گناہوں کو لے کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ میں نہیں جی میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں، اب میں توبہ کروں گا تو مجھے کوئی فائدہ. اور ایک اور چیز جو آخری ہے، توبہ کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. کیا کرنا ہے جی؟ توبہ کرنے میں شرم محسوس. جی مطلب رب کی بارگاہ میں جھکنے میں کس چیز کی شرم؟ بندوں کے بارے میں سامنے تو جھک جاتے ہیں، باس کے سامنے جی لبیک حضور میں حاضر، لیکن رب کے سامنے کھڑے ہو کر سر کو سجدے میں رکھنے کا مزہ نہیں آتا. تو یہ جو چند چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ یہ توبہ میں تاخیر کا سبب بنتی. ہمیں تو ایسے واقعات بھی ملے نا، اللہ رب العزت نے ایک انسان نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، مرتے وقت اس نے توبہ کر لی، اللہ رب العزت نے اس کی سارے گناہ معاف کر دیے. ایسے بہت سے واقعات کیسے کتنے واقعات ہیں. میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جیسے آپ نے یہ سوال کیا تو چند واقعات جو اس وقت میرے ذہن میں آ گئے ہیں میں سیدھا سیدھا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دفعہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نا قحط آ گیا، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ چلو اکٹھے ہو کر نا رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کرم فرما، مہربانی فرما، ہمیں جو ہے وہ بارش عطا فرما دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت سب لوگ مل کے دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. کافی وقت بیت گیا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ہم کب سے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، قحط سالی ہو گئی، کرم فرما، بارش عطا فرما، ہمیں بے غور سے سنیے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ جو تمہارا مجمع ہے نا ان میں ایک بندہ ایسا ہے گناہ گار ہے، لیکن وہ گناہ کر کے نا گناہ پر ندامت نہیں کرتا، گناہ پر نڈر ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا. مالک پھر کرم فرما، اس کا حل بتا کیا کریں. اللہ فرماتا ہے اس کو کہو یہاں سے نکل جائے، وہ چلا جائے گا نا تو میں بارش دے دوں گا. اللہ اکبر کبیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا. اب مجھے بتاؤ اس مجمع سے نکلنا آسان تھا؟ جی بالکل نہیں، آسان تو نہیں تھا نا. اللہ رب العزت کے نبی نے جب یہ اعلان کیا نا تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اب کون نکلے وہاں سے. بنی اسرائیل کی یہ روایت ہے کہ اس میں وہ جو بندہ موجود تھا نا تو اس نے دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تو کریم رب ہے،
تو جانتا ہے نکلتا ہوں تو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں، عزت کے دھجیاں اڑ جائیں گی، لوگ برا بھلا کہیں گے تیری وجہ سے قحط سالی آئی، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور اگر رکتا ہوں تو مالک تو بارش نہیں دے گا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں صدق دل سے اور سچے دل سے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں، تو مہربانی فرما، کرم فرما، بارش عطا فرما۔ ابھی کوئی نکلا نہیں تھا حامد بھائی، اور بارش چھماچم برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، رب کی بارگاہ میں پھر عرض کی مالک تو نے تو کہا تھا کہ بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، یہاں تو کوئی نہیں نکلا۔ کریم رب کے الفاظ سنیے گا، رب نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ جن کی وجہ سے ہم نے بارش کو روکا تھا نا، انہیں کی وجہ سے بارش کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اتنا نیک ہے کہ جس کے سبب تو نے بارش دے دی، اب مہربانی کر زیارت کروا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، حامد بھائی یہ جملے نا سنہری الفاظ سے لکھنے کے ہیں، سنہری حروفوں پر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب وہ گناہ گار تھا، جب وہ نافرمان تھا، جب وہ گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، نافرمانی کر کے نافرمانی پر نڈر تھا، وہ رب سے نہیں ڈرتا تھا، تب ہم نے اس کو چھپا کے رکھا، پردہ ڈال کے رکھا۔ آج تو ہمارا نیک بندہ بن گیا، آج ہم کیسے پردہ فاش کر دیں؟ کیونکہ اگر ہم بتا دیں تب بھی تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ تیری وجہ سے ہوتا۔ اور رب اتنا کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں ہی مجھ سے مانگ لو، توبہ معافی مانگ لو، میں